بسم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. حضرات، رات کا کافی حصہ بیت چکے ہیں. تسی بھی تھکے تھکے لگتے ہو گئے. کوئی سو گئے نے، کوئی چپ کر کے بیٹھے نے، کئی وچ دم کران آئے. ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے صرف ادھا گھنٹہ میری گفتگو نو سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کا بیان کرنا اور میرے انتہائی پیارے بھائی، میری ڈبلنگ بند کرو، پیارے بھائی حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ اور حضرت مولانا مرتضیٰ یزدانی صاحب اور انہوں نے پوری باڈی میاں نویر صاحب اور دیگر رفقاء جو کہ انہوں نے کندھے نال کندھا ملا کے چلتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں. اللہ سب انتظامی احباب دا اور انہوں میرے دوستاں دا جنہوں کے اندر مولانا حقانی صاحب بھی نے، اللہ انہوں کی اس کوشش اور کاوش نو چودھری خالد کمبوز صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی عباس صاحب، تمام جتنی پوری باڈی کی میں بات کی تھی، اللہ سب کی محنت کوشش کاوش رو. بھئی یہ ڈبلنگ بند کرو. چودھری رمضان جٹ صاحب اور بھی کوئی آئے دسو چھتی اللہ سب دا انتظام و اہتمام کرنا، تعاون کرنا. اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. اچھی کہہ دو آمین. میری آواز کھولنی ہے تو ایکو کیا بند کرو. تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے کہ صحابہ نے احادیث کی حفاظت کس طرح کی تھی. جس طرح قرآن منظم من اللہ، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ. جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آنے والا بھی جبریل ہے. قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی. جس طرح قرآن لا رہا ہے اس طرح حدیث بھی لا رہا ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، اس طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے ہی اٹھایا. قرآن نو ٹھکران والا کافر ہے، بے ایمان ہے، اور حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. بڑی توجہ فرمایا ہے. احادیث اسلام کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے، اور حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن اگر کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ احادیث جو ملے گی، اور احادیث ساڈے تک پہنچان کا ذریعہ اور سبب وہ پیغمبر دے صحابہ نے. جس طرح ایک پل ہے نا نہر کا، وہ پل دو فریقین کو جوڑتا ہے. اگر وہ پل ٹوٹ جائے تو رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح پیغمبر نے صحابہ اس پل کی مانند نے
کہ نبی دے صحابہ نے ڈائریکٹ آمینہ دے لال کو احادیث اپنے کنا نہ سنیا اور پھر اس حدیث تے پہرا دیتا. اس حدیث تو تابعیاں تک پہنچیاں, تبع تابعیاں تک پہنچیاں, پہنچ دیا نبی دی امت تک پہنچ گئی. ایک حدیث کی خاطر پیغمبر دے صحابہ نے بڑے بڑے لمبے سفر کی تھے. آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے, حدیث کی حفاظت واسطے صحابہ نے ہجرتاں کی تھیاں. کوئی کسے ملک سے چلا گیا, کوئی کسے سائڈ سے چلا گیا, کسے دی قبر یمن چ بنی, کسے دی روم چ بنی, کسے دی شام چ بنی, کسے ملک کے اندر قبر بنی. لیکن تمام صحابہ حدیث کی خاطر مدینہ الرسول پیغمبر دی جان تو بعد انہیں چھوڑ دیتا, ہجرتاں کیتیاں اور احادیث لوکاں تک پہنچائی. حدیث نو چھوڑن والا حدیث کی حفاظت نہیں کر رہا, حدیث نو چھڈن والا حدیث کا محافظ نہیں. حدیث کے محافظ وہ لوگ نے اس زمین کی دھرتی تے جنہیں حدیث نو سن کے پیغمبر دی حدیث پہ عمل کر دیں. اصل کے اندر یہ لوگ حدیث کے حافظ ہیں اور یہ حدیث کے حافظ قیامت تک باقی رہیں گے. پیغمبر کے صحابہ کو بعد روئے زمین پہ اگر حدیث نو پہنچایا ہے, پڑھایا ہے, لکھایا ہے, یاد کرایا ہے, لوکاں نے کنا تک پہنچایا ہے, لوکاں نو حدیث سمجھائی ہے, تو اس زمین کی دھرتی تے صرف مسلک اہل حدیث ہے. غور کیجیے, توجہ. پیغمبر نے صحابی حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی نے جنہ 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نہ پورا دن گزار دے سن, سوالات بڑے کر دے سن. اللہ کے رسول اے حدیث پڑھیے, اے کام کریے کی فائدہ ہے, اے کام کریے کی فائدہ ہے, اے کام کریے کی فائدہ ہے. سارا دن نبی علیہ السلام کو سوالات کر دے. ایک دن نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے, فرماندے نے اللہ رسول ہے جہاں سردی چ ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنے ہاں یہ بھی تو فائدہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جب بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو شروع کرتا ہے, جتھے جتھے وضو دا پانی لگتا ہے اللہ انہاں عذاباں دے گناہ معاف کر دے. بڑی توجہ نال بات سنیا, جتھوں تک وضو دا پانی لگتا ہے اللہ اتوں تک جنت دے اندر سونے دے کنگن پہنا دے. حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنی, نال آقا نے فرمایا عمر جیڑا انسان وضو کرن تے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, وضو دے نفل پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں گناہاں چو اس طرح پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ چو ہوئی پیدا ہوئے. ہن حدیث پیغمبر دے صحابی نے سنی ہے, 80 سال دی عمر چ آقا دنیا تو چلے گئے, 120 سال دی عمر ہے جدو یہ نبی دا صحابی حدیث بیان کر رہے. ہن 120 سال دی عمر چ تے بندے دا حافظہ ہی مضبوط نہیں رہی تھا. ساڈے تو معاشرے بندہ 50 سال کے اتنے ٹپے ویسے ہی تتریابت رہ جاتا ہے, وہ قوت حافظہ مضبوط نہیں رہی. لیکن نبی دے صحابی حضرت عمر بن ابشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی اور حدیث کی حفاظت کی تھی, پھر یہ حدیث نبی کو سن کے اپنے صحابہ تک پہنچائی. صحابہ نے پھر اس حدیث پہ عمل بھی کی تھا. حضرت عمر بن ابشہ نے حدیث بیان کی تھی 120 سال کی عمر, پیغمبر دے ایک صحابی نے انہوں نے حدیث سنی, کہنے لگے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل. حضرت عمر بن ابشہ نے بھی فرمایا کہ وضو کر کے جو بندہ دعا پڑھتا ہے اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں.
پھر جڑا 2 نفل پڑھتے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کرتے ہیں جویں ماں دے پیٹ چوں ہن ہی پیدا ہویا ہن کتنا بڑا اجر ہے ایتھوں پہلو 10-12 لاکھ 22 لاکھ ہوندے ہو گیا حج دا لاؤ جاؤ مکے جا کے حج کرو میدان عرفات حاجی پہنچتے ہیں اللہ آسمان تو تھلے جھانک کے آندا حاجیو اج میں تھانوں گناہاں چوں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہن ہی پیدا ہوئے ذرا غور کیجیے کہ جڑا اتنے وضو دے 2 نفل پڑھتا حضرت عمر بن ابشا دی حدیث نو سنیا پیغمبر دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل اے عمر اے حدیث نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنیا یا کہ اپنے کولوں ہی بیان کری جا رہے ہیں دیکھو کنے صحابہ حدیث کے معاملے چ حساس نے سانو تو مولوی جو مرضی سنائی جان کبھی پوچھیا ہی نہیں مولوی صاحب حوالہ کتوں لیا جائے پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے راتی ایک مولوی کا میں کلپ سننا گیا انہیں کہا جی نبی نوح کی کشتی دے وچ نا جانور سوار ہوئے تو چوہا بھی وچ سوار ہوا انہیں کہا چوہا تو کڑ دے گا چوہا کتوں پیدا ہوا یہ شیر میں نچ ماری وچوں چوہا نکل گیا کہ مولوی بیان کر رہے کو پوچھ لیں کہ کی بیان کر رہے حضرت عمر بن ابشا سننے والا صحابی ہے تو پوچھ رہے ہیں بھئی یہ حدیث نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنیا اتنا بڑا اجر دس رہے ہیں کہ جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہن ہی پیدا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک دے صحابی کی آندے میں لقد کبرت سنی ورقا اذنی وقترب اجلی اے نہ سمجھ کے میں بڑھا ہو گیا ہڈیاں دی نک ختم ہو گئی ہے تے میں موت دے قریب پہنچ گیا وا تے میں اپنے کولوں اے حدیث بیان کرنا نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین حتی 10 مرات جگہ میں پیر کو حدیث 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں میں اپنے کنا نہ 7 مرتبہ سنی ہے جڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں پاک کر دیندا جویں ماں دے پیٹ چوں نہیں پیدا ہویا پھر منینا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا آئیے صحیح البخاری ہے جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے کی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے میں جڑا وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے آقا فرماندے نے وجبت لہ الجنہ وہ تے جنت واجب ہو جاتی ہے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے وہ چلتا زمین تے وہ دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے آئیے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھتا ہے سلام پھیرتا ہے کہتا اللہ اکبر استغفر اللہ ارشا تو آواز آتی ہے غفر اللہ وہ میرے نبی دی حدیث پہ عمل کرنے والے میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن وضو دی عظمت وضو دے نفلوں دی عظمت کہ صحابی کو پہنچی ہے حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نبی دی زبان نبوت تو 7 مرتبہ حدیث سنی اور اس حدیث کو یاد کیتا ہے اس حدیث کو اپنے اندر محفوظ کیتا ہے پھر حدیث پیغمبر دے جان تو بعد بھی صحابہ تک پہنچی تابعیہ تبع تابعیہ تک پہنچی آئیے اے حدیث آج ساڑھے تک پہنچی ہے اے پیغمبر نے صحابہ نے حدیث کی حفاظت کی تھی تا حدیث ساڑھے تک پہنچیا اگر پیغمبر دے صحابہ نبی دی حدیث تے پیرا نہ دیندے آج سانو رفع الیدین دیا حدیثاں دا پتہ نہ لگتا پونے 600 حدیث رفع الیدین کرن دی 3 احادیث نے ٹکنے کا ٹکنا اور اپنا کندھے کا کندھا ملا دیا یہ حدیث کتوں پہنچی پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ اور دین دے معاملے اتنے محتاط آئیے میں تھوڑا ایک واقعہ سناؤں
حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالی انہوں نے کول ایک بندہ آیا آندا عمر جی عورت نے مناس کے حج ادا کر لیا حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کری دے تو اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے وہ عورت ان طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر فاروق فرمان لگے بھئی اتنے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تو طواف الوداع کر کے آئے سننے والا بھی اگے صحابی ہے آندا عمر جی نبی پاک نے فرمایا سی یہ حدیث میں اپنے کنا نہ سنی سی کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ ویکھیا فرمایا میرے کو جو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث کا علم ہے سی آندا جی جناب نو کیا کوڑا لے گیا آندا جی کوڑا کی کرنا ہے فرمایا کوڑا لیا تینوں منگوا رہا تینوں سزا لگا دے اسے آدھی یہ کہی سزا دی مینوں کس چیز کی سزا تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فیصلہ دیتا ہے کہ عورت اتنے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی اپنی عقل قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے وار رہے سنیے میرے عمر دا عقیدہ حضرت عمر فرماندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے پہ لہر گیا ہے کیوں آئے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا قول بھی بولیا جناب کہ پرچہ نہ ہو جائے عمر دا قول بھی نہیں چلتا قیاس نہیں چلتی اینو حدیث کی حفاظت کیا جاتا ہے اینو غیرت حدیث کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے برداشت نہیں کہ نبی دی حدیث کے مقابلے کے اندر کسی دا قول کسی دی عقل کسی دی قیاس کسی دی رائے بنی جائے فرات انہوں سزا دیا اور بلکہ سیرت لکھیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دوران خطبہ منبر پہ اٹھتے چڑھ کے فرمایا مدینے میں لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا حدیث ہونے کے باوجود عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا کہ آج عمر زندہ ہوں گے والٹن دے کھبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن وہ بولتے نہیں ہونا وہ بولو دے صحیح انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا آئیے میں ایک اور حدیث بیان کرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ دے دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یار نے فیصلہ دیتا ہے ساتھی اس عورت نو لے کے مدینے تو باہر چلے جاندے نے جا کے ٹویا لگے نے قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے دیکھ رہے نے علی آندے نے کی لگے کر اس عورت دے اتے حد قائم کر لگے اس عورت نے بدکاری کیتی ہے زنا کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یہ عورت تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی ہے جی حضرت عمر فاروق نے فیصلہ دیتا ہے کہ اس عورت نو رجم کر دیو تے حضرت علی آندے نے میں عمر دا فیصلہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا اے میرا مسلک منہج دعوت ہے پیغمبر دے صحابہ نے حدیث نو کس طرح محفوظ کیتا ہے اور حدیث کی حفاظت کس طرح کیتی ہے پیغمبر دی حدیث کے مقابلے اچھے تو اچھے بندے دی بھی بات آ گئی ہے نبی دے صحابہ نے تسلیم نہیں کی تھی آؤ میرے دوستو حضرت علی فرماندے نے میں عمر دا فتویٰ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا ٹھہر جو اس عورت نو
کچھ نہ کیا جائے مینوں حضرت عمر نہ گل کر لیندے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤندے نے حضرت عمر ملتے ہیں عمر جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دتا جی میں دتا ہے فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفیع القلم عن السلام تین بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پہلا بندہ سبی حتی یبلغا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بالغ نہ ہو جائے النائم حتی صحیح کلا ستا بندہ اگر خواب چ گناہ کرتا ہے وہ تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بیدار نہ ہو جائے تیسرا نمبر تے المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا ذرا غور کرو حضرت عمر نے حدیث اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے 10 12 20 کی لوڑ نہیں جیڑا بندہ حدیث دا عامل ہے نبی دی حدیث دا محافظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی ہے تو پتہ کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر دا قول نہیں منیا عمر دی قیاس نہیں منی عمر دی رائے نہیں منی لوگوں عمر دے فتوے نو نہیں منیا پیغمبر دی حدیث سنائی ہے تو عمر میں تیری ذات تو بھی صدقے جاواں تو پیغمبر دی حدیث نو سن کے اپنی قیاس چھڑ دیتی ہے اپنا فتویٰ چھڑ دیتا ہے اے میرے پیغمبر دی حدیث دا تحفظ ہے وہ لوگوں یہی مسلک میرے صحابیاں دا ہے یہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے اس زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے تو پھر پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کردا فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہوں نے لکھیا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث کا رد کردا رہا میرے کو ایک وطر والی حدیث کا رد نہیں ہویا اس زمین کی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا اس زمین کی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیرا نہ پیر ملان والیاں 30 حدیثاں کندھے نہ کندھا ملن والیاں انہاں تے عمل کون کردا اس زمین کی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث صرف الیدین کرن دی نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں اس 650 حدیث تے عمل کون کردا آئیے اس دور کے اندر حدیث کے محافظ صحیح معنی چاہیے حدیث نے جاؤ سارے مدارس کا وزٹ کرو سارے مدارس کے اندر پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک احادیث پڑھائیاں جاندیاں نے بعض مدارس ایسے نے جسے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے 7ویں سال بخاری کا دورہ ہوتا ہے الحمدللہ علی حدیث سنانا حدیث کا تحفظ کرتے بھی نے حدیث پہنچاندے بھی نے پڑھاندے بھی نے ممبر پہ چڑھ کے سناندے بھی نے اصول کرخی کتاب ہے وہ بھی اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت امام دے قول دے مقابلے چاہ جائے قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا حدیث آ جائے امام دے قول دے مقابلے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتا لوگوں پیغمبر کی حدیث کے مقابلے امام دا قول آئے قیاس آئے رائے آئے عقل آئے کسی مفتی کا فتویٰ ہے سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث کا پرچم لہرا دیتا جائے گا یہی میرا مسلک منہج دعوت ہے کیونکہ حدیث کا منکر قرآن نے انہوں مسلمان نہیں آکھیا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم آئیے پیغمبر دی حدیث اگر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس حدیث تے عمل اہل حدیث نہ کر دے کون کردا آئیے وللضالین آمین اگر اونچی آمین نبی پاک نے فرمایا ہے تھوڑی آمین اتنی اونچی اور فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے لوگوں
ہوئے گا کی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس زمین دی پشت دے اوتے اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا تے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ رکوع دے اندر جائیدا، رکوع تو اٹھی دا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ او لوگوں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، میرے آقا نماز پڑھا رہے نے، پیچھے ایک صحابی آئے، کالی کالی نماز نہ ملے، ساتھ چلے آئے، آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ صحابی اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ میرے پیغمبر دے کنا چ دی آواز پہ گئی، آقا نے سلام پھیریا، فرمان لگے کون سی جنہیں کلمے کہے میں اللہ دے رسول میں کہے میں؟ فرمایا جدو تو کلمے کہے سن نہ محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، نہ آسمان توتیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سوال نہیں کرائے اللہ۔ اور وہ اج بھی آدھے نے پر آدھے اہل حدیث دی مسجد نے، کیوں جی کہانی صاحب ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھتے ہی کوئی نہیں، ساڈے نکے نکے بچیاں نوں بھی دعا ہوندی ہے۔ اہل حدیث زمین دی ترتیب میں نہ ہوندے، اس حدیث تے عمل کون کردا؟ سب تو بڑے محافظ پیغمبر دی حدیث تے اہل حدیث علماء نے، نبی دے صحابہ تو بعد آئیے میں کہ چلنا ایک مول صاحب کہنے لگے 39 فرشتے اتر دے سانو بخاؤ تے صحیح کتنے اتر دے؟ میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لوا، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ آسمان تو 30 فرشتے ہوندے نے، پھر نظر آؤن یا نہ آؤن میرا یقین جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، بولیے بولیے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ، بولیا جنا کتے پرچا نہ ہو جائے، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آئیے ذرا غور کیجئے، ادھر میرے ال آندا جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ ادھر میرے ول ویکھو، آندا انگوٹھا کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ آندا اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جائے سب تو چھوٹی ہے دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر کہیں نے 6 اونٹ۔ کتنے ہو گئے؟ وہ بولو تو صحیح، 50 پورے ہو گئے۔ حاجی اقبال صاحب تھانوں حساب بہت ہوتا، تھی تو دسو 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس طرح کر کے 50 چھاپیا ہے، انگوٹھے دے سامنے 15 اونٹ لکھے، 10 10 9 6 لکھے، تھلے سائن کی تھی مور لائی، جاؤ بھائی 22 لاکھ مربع میل دی عدالت تک پہنچا دیو، فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق کے مطابق ہوئے گا۔ جدو یہ بات پہنچی تو مصر کی عدالت پہنچی ہے قاصد، انہیں مصر کے جج نو نا اس طرح جدو فتوا دیتا جا کے عمر دا، وہ کھول کے پڑھ لگ پے تو نال ہی کرسی ڈٹھی سی، پیغمبر دے ایک صحابی بیٹھے نے جلیل القدر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہ دانی صاحب بیٹھے ہوئے نال وہ بھی بیٹھے، جج پڑھ رہے ہیں، اچانک نظر پئی ہے کہ نے کی ہے عمر بن خطاب نے فتوا بھیجے ہے کہ انگلا دی دیت لکھی ہے، فیصلہ کرنا ہے فتوی فاروق کے مطابق۔ حضرت عوف بن مالک نے فتوا پڑھیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ دنوں بڑی حدیث کی حفاظت کی بیان کرا، چہرہ سرخ ہویا، اسے ٹائم تیز گھوڑا رہا، مصر تو چل کے مدینے پہنچے، میرے عمر گوسے نبی دے کچے سین چ بیٹھے نے، سلام لئی بیٹھ گئے، فرمایا عمر جی فتوا تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا، سین تھوڑے نے میرے نے، مور میری تھوڑی ہے میری ہے؟
ہے تسا انگلوں کی دیت تسا مقرر کی جی میں کی ہے ایک دے 15 9 10 6 دو دے 10 10 تو حضرت عوف کی آمنے نے میں حدیث نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنی ہے 5 انگلوں کی دیت برابر ہے سنی نبی دے دور دی دسن عمر بن خطاب نے فرمایا میں اپنے کنا نہ حدیث سنی عمر نبی علیہ السلام نے ہر انگل دے 10 اونٹ مقرر کیتے نے دیت تسی ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتوا بننا یا محمد کی حدیث بننا اور حضرت عمر بن خطاب کے سامنے حدیث آئی تو یہ نہیں کیا ٹھیک ہے فتوا میں پہلے دے چکے حدیث ہو رہی ہے نا کاتب نے منگوایا اندروں فرمایا بہ جا گئی حضرت عوف کو کیا حدیث لکھاؤ حدیث لکھائی تھلے عمر بن خطاب نے اپنا نوٹ لکھیا نوٹ کی ہے کہ آج تو بعد تمام عدالت فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد دی حدیث کے مطابق ہوئے گا انہوں حدیث کا تحفظ کیا جاتا ہے جڑا انسان حدیث کا عامل نہیں وہ حدیث کا محافظ نہیں حدیث سن کے ادھروں دوسرے کن لا کر سکتا ہے آ کے آندر ویکھا میں ڈٹھی جائے گی میرے بھائیو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے پیغمبر دی حدیث نو سن کے وہ عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین